150 سال پرانی عمارت کے نیچے دفن 40,000 زندگیاں۔ جہاں فرش ہٹاتے ہی انسانی ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ 8 جنوری 1996 کی وہ صبح مرسیڈ گیمر رائز کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھی۔ ریو ڈی جینیرو کی بندرگاہ کے قریب واقع یہ گھر مرسیڈ کی برسوں کی بچت اور سخت محنت کا ثمر تھا، جسے وہ توسیع دینا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مزدوروں نے کھدائی شروع کی، زمین سے انسانی ہڈیوں کا ایک ایسا ذخیرہ برآمد ہوا جس نے سب کو ہکا بکا کر دیا۔ ابتدا میں مزدوروں نے اسے جانوروں کی باقیات سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر مرسیڈ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب ملبے میں سے ایک مکمل انسانی دانت ملا تو شک یقین میں بدل گیا۔ مرسیڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے مزید کھدائی کی تو ایک بچے کے چھوٹے چھوٹے دانت بھی برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر مزدور بے اختیار رو پڑے۔ کھدائی کے دوران ملنے والے انسانی ڈھانچوں کے ٹکڑوں کو مرسیڈ نے ایک ایک کر کے جمع کرنا شروع کیا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید کسی نے یہاں قتل کر کے لاشیں چھپائی ہوں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہولناک اور تاریخی تھی۔ علاقے کے ایک باخبر پڑوسی نے پرانے نقشے دکھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ ان کا گھر دراصل ایک قدیم قبرستان پر تعمیر ہوا ہے۔ یہ 1770 سے 1830 کے درمیان استعمال ہونے والا نیو بلیکس قبرستان تھا، جہاں غلام بنا کر لائے گئے تقریباً 40,000 افریقیوں کو دفنایا گیا تھا پر اترتے تھے، جہاں سے یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ یہ تاریخ اتنی تاریک تھی کہ اسے وقت کی گرد میں چھپا دیا گیا تھا۔ مرسیڈ اسے سیاہ فہموں کا ہولو کاسٹ قرار دیتی ہیں۔ کئی دہائیوں تک اس قبرستان کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن 2011 میں اولمپک کھیلوں سے قبل ہونے والی تعمیرات نے اس جگہ کو دوبارہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مرسیڈ نے اسے صرف اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے ایک مشن بنا لیا۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم اور تحقیقاتی مرکز میں بدل دیا۔ اب وہاں فرش میں شیشے کے پینل لگے ہیں، جن کے نیچے وہ سرخ مٹی اور انسانی باقیات صاف دکھائی دیتی ہیں جو غلامی کے دور کی دردناک کہانی بیان کرتی ہیں۔ مرسیڈ کے مطابق یہ کوئی باقاعدہ قبرستان نہیں تھا، بلکہ یہاں لاشوں کو گڑھوں میں پھینک دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جگہ ختم ہونے پر لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو جاتی تھیں۔ یہاں بچوں، حاملہ خواتین اور انگولا اور کانگو سے لائے گئے بے نام انسانوں کی باقیات دفن ہیں۔ آج 69 سالہ مرسیڈ اس گھر کے ساتھ رہتی ہیں، جہاں اب تک لاکھوں سیاح آ چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے اگر وہ ان لوگوں کی کہانی بیان نہ کریں تو تاریخ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ وہ کہتی ہیں یہاں پر ہر قدم پر انسانی تاریخ دفن ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے لوگ مجھے پکار رہے ہوں، انہیں بھلایا نہ جائے۔ آج بھی اگر اس گھر کا فرش کھودیں تو ان ہڈیوں سے سامنا ہوگا جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انسان نے انسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ مرسیڈ کا کام جاری ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یادداشت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر روز بولنا ضروری ہے۔